إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون. صدق اللہ العظیم. میں محمد عامر صحابہ سیریز میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی لے کر کے حاضر ہو چکا ہوں، اور آج ان کی زندگی کی، ان کی بایوگرافی کی آخری کڑی ہے، اور آج آخری حصہ ہے انشاءاللہ تعالیٰ. پچھلے ہفتے ہم نے یہ بات پڑھی تھی کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر تہمت لگائی گئی تھی، جس میں منافقین سب سے آگے کھڑے ہو کر کے ان کے اوپر تہمت لگا رہے تھے، اور بذات خود اللہ تعالیٰ نے ان منافقین کی بات کا جواب دیا، اور اللہ نے قرآن کے اندر عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بے گناہی کو ثابت کیا. اب آج ہم انشاءاللہ وہ باتیں جانیں گے جو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی میں انہوں نے جو بڑے بڑے کارنامے انجام دیے ہیں، اس کی کچھ جھلکیں انشاءاللہ آج ہم پڑھیں گے، اور آج انشاءاللہ اس کا آخری حصہ ہوگا. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی میں ابھی بات کرنے کے لیے بہت ساری باتیں باقی ہیں. ان کی زندگی ایک مثالی زندگی ہے، اور انہوں نے اپنی زندگی میں جو کارنامے انجام دیے ہیں اور جو خدمت اسلام کی ہے انہوں نے، وہ بہت ہی زیادہ ہیں. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت زیادہ عزت ملی ہے. خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بے حد محبت کیا کرتے تھے، اور آپ کی وہ بہت چہیتی بیوی تھی. اتنا ہی نہیں ہے، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سارے لوگ مانا کرتے تھے. ان کی ذہانت، ان کا علم، اور اسی طریقے سے ان کی بے باکی بہت زیادہ مشہور تھی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کی زندگی زیادہ لمبی نہیں گزری. رخصتی کے بعد صرف 9 سال عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی زندگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گزاری، اور ان 9 سال میں ان کے پاس علم کا اتنا ذخیرہ ہو گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو 50 سال انہوں نے گزارا ہے، آپ نے امت کی ڈھیروں اور بھرپور خدمت کی ہے. ان خدمتوں میں آپ کا سب سے زیادہ علمی خدمت ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ رقیہ بھی جانتی تھیں. آپ بچوں کا علاج کیا کرتی تھیں قرآن پڑھ کر کے، اور آپ کو ہربل میڈیسن کے بارے میں بھی معلوم تھا. آپ اس طریقے سے بھی لوگوں کا علاج کیا کرتی تھیں، اور خاص کر کے آپ کے پاس بچوں کو لایا جاتا تھا تاکہ آپ ان کا علاج کریں. تو آپ کا یہ کام ہوا کرتا تھا کہ پہلے آپ ہربل میڈیسن استعمال کرتی تھیں، ہربل دوائیاں استعمال کرتی تھیں، اور ساتھ میں آپ رقیہ بھی کیا کرتی تھیں. قرآن کے ذریعے بھی آپ بچوں کا علاج کیا کرتی تھیں. اس طریقے سے آپ نے اسلام کی خدمت کی ہے. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو سب سے بڑی علمی خدمت انجام دیا ہے وہ یہ ہے کہ جو صحابہ کرام جہاں مسئلہ سمجھنے میں غلطی کر دیتے تھے، جہاں وہ قرآن کی آیتوں کو صحیح طریقے سے نہیں سمجھ پاتے تھے، وہاں پر عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو سدھارتی تھیں اور ان کو صحیح مطلب بتایا کرتی تھیں. آئیے اس بارے میں ہم چند مثالیں دیکھتے ہیں. ایک بار آپ کے بھتیجے عروہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کہ بعد میں مدینے کے بہت بڑے فقیہ بنے تھے، اس وقت آپ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد تھے. آپ ان سے سیکھتے تھے، آپ ان سے پڑھتے تھے. اسی دوران آپ نے ایک بار فتویٰ دیا. اپنے فتوے میں آپ نے یہ کہا کہ حج اور عمرے کے لیے سعی کی ضرورت نہیں ہے، اگر کوئی سعی نہ بھی کرے تو حج ہو جائے گا اور عمرہ ہو جائے گا. انہوں نے اپنا فتویٰ قرآن کی ایک آیت کے بنا پر دیا تھا، جس آیت میں یہ کہا گیا تھا کہ جب تم حج یا عمرہ کرو تو کوئی حرج والی بات نہیں ہے کہ تم سعی بھی کرو. تو ان کا کہنا یہ تھا کہ قرآن کی اس آیت سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ سعی کرنے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے اور سعی نہیں کرنے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے. اللہ رب العزت نے سعی کو ہمارے اوپر واجب نہیں کیا ہے.
جب انہوں نے اس آیت کو دلیل کے طور پر پیش کیا تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے ان کو سدھارتے ہوئے کہا کہ اے عروہ، یہ آیت اس وقت نازل ہوئی تھی جب صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اس بات سے کترا رہے تھے کہ وہ صحیح کریں، کیونکہ پہلے مشرکین عرب صحیح کیا کرتے تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آنے کے بعد اسلام نے مشرک کی بہت ساری ایسی باتوں کو نکال دیا جو کہ صحیح نہیں تھی، اور صحیح کے بارے میں بھی صحابہ کرام کا یہ ماننا تھا کہ یہ بھی مشرکانہ عمل ہے، اسی لیے صحابہ کرام یہ عمل کرنے سے ہچکچاتے تھے اور پرہیز کیا کرتے تھے۔ تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا کہ اس بات کا جواب دیتے ہوئے اللہ رب العزت نے یہ آیت اتاری اور کہا کہ کوئی حرج والی بات نہیں ہے کہ تم صحیح کرو، اس کا مطلب یہ ہے کہ تم اگر صحیح کرو گے تو یہ مشرکانہ عمل ثابت نہیں ہوگا۔ تو اس طریقے سے عروہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے سدھارا اور آپ کی جو اپینین تھی اس اپینین کو بدلنے میں آپ نے مدد کی۔ آپ نے ایک بار سنا کہ عبداللہ ابن عامر نے اپنی بیوی سے کہا کہ جب تم غسل کرو تو اس وقت اپنے بالوں کو کھول لیا کرو، تو یہ فتویٰ انہوں نے اپنی بیوی کو دیا تھا۔ اس بات کی جانکاری جب عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو ہوئی تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا کہ میں نے خود اللہ کے رسول علیہ السلام کے ساتھ ایک ہی برتن سے غسل کیا ہے، میرے بال بدے ہوئے ہوتے تھے اور میں اپنے سر پر 3 مرتبہ پانی ڈالتی تھی بس۔ انہوں نے اس وجہ سے کہا کیونکہ اس وقت جو بال بدے ہوئے ہوتے ہیں تو وہ کھولنا ضروری نہیں ہے، پانی اگر جڑ تک پہنچ جائے تو کافی ہے، ہر بال کا بھیگنا غسل کرنے کے لیے ضروری نہیں ہے۔ تو ان کا کہنے کا مقصد یہ تھا، اور دوسرا مقصد ان کا یہ بھی تھا کہ خود اللہ کے رسول علیہ السلام اس وقت ان کے سامنے موجود تھے اور انہوں نے بھی ان کو غسل کرتے ہوئے دیکھا تھا، تو انہوں نے اس بات سے منع نہیں کیا اور ان سے نہیں کہا کہ وہ بال کو کھولیں اور اس کے بعد غسل کریں۔ اسی طرح تیسری مثال ہے، انہوں نے ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ فتویٰ دیتے سنا کہ جب انسان احرام کی حالت میں جانے والا ہوتا ہے تو احرام کی حالت میں جانے سے پہلے بھی پرفیوم لگانا ممنوع ہے، اس کی اجازت نہیں ہے۔ تو جب یہ فتویٰ دیتے ہوئے انہوں نے ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سنا تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس فتوے کا جواب دیتے ہوئے کہا کہ میں خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم پر ان کے احرام کی حالت میں جانے سے پہلے میں پرفیوم لگایا کرتی تھی۔ تو اس طریقے سے انہوں نے 2 باتیں ہمیں بتا دی، ایک بات یہ بتائی کہ احرام کی حالت میں جانے سے پہلے جسم میں پرفیوم لگایا جا سکتا ہے، اور دوسری بات یہ بتائی کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو لگانا پسند کرتے تھے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ ایک سنت عمل بھی ہے کہ احرام کی حالت میں جانے سے پہلے انسان اپنے بدن پر پرفیوم لگا لے۔ اسی طرح ایک چوتھا فتویٰ بھی ہے جس میں ایک صحابی کو آپ نے یہ کہتے ہوئے سنا تھا کہ چومنے کی وجہ سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، تو اس بات کے جواب میں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مجھے چوما کرتے تھے جبکہ وہ روزے سے ہوتے تھے، اور اس کے بعد آپ وضو نہیں کیا کرتے تھے۔ تو یہ بات کہہ کر کے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے یہ بات ہمیں بتا دی ہے کہ روزے کی حالت میں بھی اور وضو کی حالت میں بھی اگر چوما جائے تو اس کی وجہ سے وضو بھی نہیں ٹوٹتا ہے اور روزہ بھی نہیں خراب ہوتا ہے۔ اسی طرح ایک بار آپ نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ فتویٰ دیتے ہوئے سنا، جو شخص رمضان میں ناپاکی کی حالت میں صبح کرتا ہے تو اس دن وہ روزہ نہیں رکھ سکتا۔ جب انہوں نے یہ بات کہی تو وہاں موجود 2 تابعی تھے، انہوں نے جا کر کے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے اس کے بارے میں ان کی رائے مانگی۔ تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے ان سے کہا کہ اللہ کے رسول علیہ السلام رمضان کے مہینے میں صبح ناپاکی کی حالت میں اٹھتے تھے اور وہ روزہ رکھ لیا کرتے تھے۔ تو یہ رائے جب عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے ان 2 تابعین کو بتایا تو انہوں نے جا کر کے اس کا ذکر ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا۔ اس کے بعد ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بات کو واپس لے لیا اور کبھی بھی اس بات کا وہ ذکر نہیں کیا کرتے تھے۔ تو یہ وہ مثالیں ہیں جو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا علمی اسٹیٹس ہمیں بتاتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو علم کا وہ اسٹیٹس عطا کیا تھا اللہ کے رسول علیہ السلام کی باقی بیویاں جس کے قریب بھی نہیں پہنچ سکتی تھیں،
اور عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی زندگی کو علمی خدمات میں گزار دیا۔ آپ کو قرآن سے بے حد محبت تھی اور سوتے وقت آپ قرآن کو سینے سے لگا کر کے سویا کرتی تھی، جو اس بات کی دلیل ہے کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی ہی قرآن تھی۔ وہ اپنی زندگی کو قرآن کے مطابق بنانا چاہتی تھی۔ آپ کو قرآن کی تلاوت کرنا، قرآن کی تلاوت سننا بے حد پسند تھا۔ آپ کو بہت سارے تحفے دیے جاتے تھے، مگر آپ کسی بھی تحفے کو اپنے پاس نہیں رکھا کرتی تھی۔ جیسے ہی آپ کو کوئی تحفہ ملتا، آپ فوراً اس تحفے کو صدقہ کر دیا کرتی تھی۔ آپ کے لیے اور اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی باقی بیویوں کے لیے سرکاری خزانے سے کچھ پیسے متعین کیے گئے تھے دینے کے لیے۔ تو جیسے ہی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس وہ پیسے آتے، اسی وقت، اسی دن، اسی لمحہ آپ اسے خرچ کر دیا کرتی تھیں اور اسے صدقہ میں دے دیا کرتی تھیں۔ تو علمی رتبے کے ساتھ ساتھ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ متقی بھی تھیں، بہت زیادہ پرہیزگار تھیں اور دین میں سادگی پسند کیا کرتی تھیں۔ آپ نے اپنی پوری زندگی کو بالکل سادگی کے ساتھ گزار دیا اور ذرہ برابر بھی تصنع آپ نے اپنی زندگی میں آنے نہیں دیا۔ تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی جو 9 سال انہوں نے زندگی گزاری ہے، تو وہ 9 سال آپ کی زندگی کے باقی سالوں پر حاوی ہو گئے اور آپ کو ایک اچھا، سچا اور متقی مسلمان بنا دیا۔ آپ کی زندگی تمام عورتوں کے لیے مثال ہے اور آپ نے اس انداز سے زندگی گزاری کہ قیامت تک کی عورتوں کے لیے آپ کی زندگی مثال بن جائے، اور اللہ نے واقعی میں آپ کی زندگی کو مثال بنا دیا ہے۔ 68 سال کی عمر میں آپ کا انتقال ہوتا ہے اور آپ کی نماز جنازہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھایا۔ تو اس طریقے سے ہم دیکھ سکتے ہیں کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی زندگی میں کتنی خوبصورتی سے قرآن پر عمل کیا اور دین کو اپنے لیے مقصد بنا دیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اس مثال کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن کے ساتھ جڑنے کی اور اسے اپنی زندگی کا مقصد بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔